اسلامی تاریخ میں ایک ایسا نام آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اس کا نام تھا ابو لہب۔ اصل نام اور خاندان۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزی بن عبد المطلب تھا۔ وہ بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا سگا بھائی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی قریش کے معزز گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ لقب ابو لہب کیوں؟ اسے ابو لہب کہا جاتا تھا کیونکہ اس کا چہرہ سرخی مائل اور چمکدار تھا، جیسے آگ کی لپٹ۔ عربی میں لہب آگ کی لو کو کہتے ہیں۔ لوگ تعریف کے طور پر اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہہ کر پکارتے تھے، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ نام جو کبھی عزت کی علامت تھا، بعد میں قرآن میں ذلت کی علامت بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ابو لہب کا رد عمل۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دعوت اسلام شروع کی تو ابتدا میں خاموشی سے قریبی لوگوں کو سمجھایا۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ قم فانذر، یعنی اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ سورۃ المدثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور قریش کے تمام قبیلوں کو بلایا۔ جب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن لشکر ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، آپ سچے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایک بڑا عذاب تمہارا منتظر ہے اگر تم اللہ کو نہ مانو۔ ابو لہب کی گستاخی۔ یہ بات سن کر ابو لہب غصے سے بولا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہ جملہ وہ تھا جس نے اس کے انجام کی مہر لگا دی۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ سورۃ المسد 111:1۔ سبق: یہ پہلا موقع تھا جب نسب اور رشتہ داری کے باوجود حق کے مقابلے میں دشمنی نے ایک انسان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ ابو لہب نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھکرائی بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دی۔